حادثے کا شکار ہو گئے کینیا میں، اور اس کے اوپر جو ابتدائی خبریں ہیں وہ جو وہاں کی پولیس کی رپورٹ ابھی تک میڈیا کے ذریعے سمجھ آئی ہے، یہ پتہ چلی ہے، وہ تو کہا جا رہا ہے ابتدائی رپورٹ میں کہ یہ کوئی حادثاتی طور پہ اس طرح گولی چلی ہے۔ ابھی اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ان کی پولیس کی طرف سے بھی اس پہ ہائیسٹ لیول پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وہ جن حالات میں پاکستان سے گئے تھے، آپ کی حکومت تھی، وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے فریاد کی تھی کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہیں سیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ بجائے کہ افسوس کرنے کے یہاں پہ تحقیقات کا اعلان کریں کہ ایک صحافی کو پاکستان سے مجبوراً ملک چھوڑ کے کیوں جانا پڑا۔ شرمندگی کی بات ہے آپ کی حکومت کے اوپر بھی۔ آپ کی بات درست ہے، میں اگر آپ مجھے موقع دیتے، آپ کے جذبہ کا مجھے قدر ہے، لیکن اگر آپ مجھے موقع دیتے تو میں شاید یہی گفتگو کر رہا تھا۔ میں تو ابھی ابتدائی اپنے افسوس کا اظہار ہی کر رہا ہوں، اب افسوس بھی نہیں کرنے دے رہے۔ میں نے یہ کہا کہ ابھی ابتدائی رپورٹ ہے، خبر یہ ہے کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے، خبریں دوسری بھی ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ایک میڈیا کے ذریعے مجھے بھی پتہ چلا ہے، آپ کو بھی پتہ چلا ہے۔ اب مجھے بات ذرا کر لینے دیجیے، اس کے بعد آپ کا سوال ہے، میں اس پہ آپ کی کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی۔ تو عرض یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستانی ہائی کمشنر پہنچی ہیں، وہ اس وقت بھی وہاں پولیس کے حکام اور جو کینین حکام ہیں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ ہمارے سیکرٹری انٹیریئر اور سیکرٹری فارن افیئرز دونوں ارشد شریف صاحب کے گھر ان کی فیملی کے پاس گئے ہیں۔ ابھی تک اس کے اوپر کیونکہ ابتدائی خبریں آ رہی ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کو کسی بھی جہت ابھی اس پہ کمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، انتہائی افسوس کا اظہار، انتہائی تکلیف ہے۔ وہ ذاتی دوست بھی تھے، وہ ایک صحافی برادری کے لیے بھی بہت عام شخصیت تھے اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، لیکن یقیناً میں آپ کو یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اس معاملے کو کینین گورنمنٹ کے ساتھ ہائیسٹ لیول پہ اٹھا کے اس کی انکوائری کرائے گی، اس کو اس طرح نہیں چھوڑے گی۔ جس طرح آپ کے جذبات ہیں اسی طرح ہمارے جذبات بھی ہیں، وہ ہمارے ذاتی دوستوں میں ہیں اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی صحافت میں۔ انشاءاللہ ہم کوشش پوری ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چیز پیچھے نہیں رہے گی۔ آپ کی اپنی جو انجمنیں ہیں، آپ کے جو اپنے ریپرزینٹیو ادارے ہیں، وہ پریس کلبز ہیں، پی ایف یو جے ہے، یہ بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ فورمز ہیں اس معاملے کو بھی اٹھایا جائے گا۔ کوئی اس معاملے کو یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو انڈر دا کارپیٹ اس کو دبا دیا جائے گا، نو، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی میں اس پہ مزید گفتگو یہی کہتے ہوئے روک دیتا ہوں کہ جو خبر ابھی تک ہے اس کے مطابق انتہائی تکلیف دہ خبر یہ ہے کہ ہمارا وہ دوست، ہمارا وہ ساتھی ہم میں نہیں ہے۔ باتیں تو آج کرنی تھی بیسیکلی خان صاحب کے بارے میں، لیکن اس خبر نے کیونکہ سارا ماحول سوگوار کر دیا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کے دعوے کر رہے ہیں، کافی عرصے سے لانگ مارچ کرنے کا ان کا ارادہ اور عزم تھا اور وہ دعوے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اور وہ ڈیٹ دیتے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ لانگ مارچ کیوں کرنا ہے؟ بسم اللہ کیجئے۔ احتجاج کرنا ہے، بسم اللہ کیجئے۔ باقی جماعتیں بھی کرتی رہیں، آپ بھی کیجئے۔ لیکن اگر آپ کے دعوے یہ ہیں کہ ہم نے لانگ مارچ کر کے اسلام آباد کا محاصرہ کرنا ہے، اسلام آباد کو سیل کر دینا ہے، زندگی تعطل کا شکار کر دینی ہے، اور ہم نے وزیر اعظم ہاؤس پہ اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضے کر لینے ہیں۔ ماضی میں بھی کچھ جھلکیاں موجود ہیں، لیکن دعوے بہت بڑے بڑے موجود ہیں۔ اگر حکومت کو ان دعووں پہ گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی اور مکمل طور پہ اقدامات نہیں کرتی اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو حکومت اس کا حصہ بنے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا خان صاحب اگر تو احتجاج کرنے جانا چاہتے ہیں تو احتجاج کا طریقہ جو باقی جماعتوں نے کیا، ہم نے بھی کیا، کہ ہم حکومت وقت کے ساتھ بات کر کے جس حد تک اپنے احتجاج کو لے جانا چاہتے تھے وہ بھی لے جائیں، بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے شیورٹی دے دیں۔ اگر نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے محاصرہ کرنا ہے تو اطلاع عرض ہے کہ اب محاصروں کا دور نہیں ہے۔
محاصرے بادشاہوں کے دور میں ہوتے تھے, غیر جمہوریت وار میں ہوتے تھے, دیگر ممالک کی فتوحات ہوتی تھیں. جو آ کے لاہور کا محاصرہ کر لیتا تھا, لاہور پہ جھنڈا لگا لیتا تھا, وہ لاہور کا اور پنجاب کا بادشاہ بن جاتا تھا. جو دلی پہ جھنڈا لگاتا تھا, اور جھنڈے لگانے کے لیے محاصرے ہوتے تھے, لڑائیاں ہوتی تھیں, فزیکل فائٹ ہوتی تھی, جنگیں ہوتی تھیں, اور پھر دلی کا فاتح جو ہوتا تھا وہ اپنا جھنڈا لگا کے دلی کا حکمران اور برصغیر کا حکمران کہلاتا تھا. اب یہ دور نہیں ہے. خان صاحب, اب جمہوریت جد و جہد ہے. آپ نے اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ اداروں کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف تو آپ شروع کر ہی چکے ہیں. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں. ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کے اندر آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت ہم ان کو ہر صورت میں گورنمنٹ کے, ریاست کے ان معاملات کو معطل کرنے اور یہاں پہ غیر جمہوری وتیرے اختیار کر کے اقتدار حاصل کرنے کے طریقہ کار کو روکیں گے. انشاءاللہ روکیں گے. اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, یہ کوئی بڑک نہیں ہے, یہ کوئی بڑائی نہیں ہے, یہ کوئی ہم بڑا اعلیٰ کام نہیں, لیکن اپنی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. انشاءاللہ ضرور کریں گے. سوال یہ ہے, توشہ خانہ ایسے گلے کی ہڈی بنا ہے, سب کو تانے مارتے ہوئے, سب کے لیے قانون ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے, خان صاحب لوگوں کو چور چور, ڈاکو ڈاکو کہتے کہتے زبان نہیں تھکتی, آج بھی ڈھٹائی کے ساتھ کہے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس بڑا کھلی مثال ہے. یہ حکومت کی طرف سے نہیں آیا. یہ تاثر دیا جانا کہ جی اس طرح سیاستدانوں کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور ایک بڑے پاپولر لیڈر کو منظر عام سے ہٹایا جا رہا ہے, مجھے حیرانگی ہے اس آرگومنٹ پہ. اس لیے کہ ملک کے اندر ایک قانون ہے. الیکشن کمیشن کے اندر ہر منتخب نمائندے نے اس کے جو اثاثے ہوں گے 30 جون تک, وہ اس نے اس سال کے اپنے الیکٹورل ریٹرنز میں الیکشن کمیشن کو جو اپنی ایسٹس ریٹرن دیتا ہے اس میں ڈکلیئر کرنے کا ایک قانون ہے. کوئی ممبر اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتا, اگر وہ ڈکلیریشن نہیں دیتا, تو پھر اس کو اس کی ممبرشپ سسپینڈ کی جاتی ہے اور اس وقت تک سسپینڈ رہتی ہے جب تک وہ فارم جمع نہیں کرا دیتا. لیکن اگر وہ مس ڈکلیئر کرتا ہے, اگر وہ کنسیلمنٹ کرتا ہے, اگر وہ جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, چیزیں اخفا کرتا ہے, تو پھر اس کو قانون کے مطابق ڈی سیٹ ہونا پڑتا ہے, اس کے اوپر یہ بار آ جاتی ہے. خان صاحب نے ایک اثاثہ ایکوائر کیا. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ توشہ خانہ سے گفٹ لینا کوئی جرم نہیں تھا, ایک قانون ہے. ماضی کے حکمرانوں نے بھی لیے, آصف زرداری صاحب نے بھی لیے, نواز شریف صاحب نے بھی لیے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا غلط کر دیا جی, اگر ہم نے لیے انہوں نے بھی لیے. خان صاحب نے کو 58 گفٹ لیے ہیں, لیکن زرداری صاحب نے جو گاڑیاں لی تھیں اس کا کیس بھی چل رہا ہے, لیکن وہ گاڑیاں زرداری صاحب نے اس وقت اس کی معین قیمت طے دے کے لی تھیں اور وہ گفٹ ان کو ملا تھا, اور وہ گفٹ آج بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہے, اور وہ گفٹ ان کے بیٹے اور پارٹی کے چیئرمین بھی استعمال نہیں کرتے. وہ زرداری صاحب کے ذاتی استعمال میں, شاید ہی کبھی کسی اور نے تو اس کو استعمال کیا ہو. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہے, اور انہوں نے وہ اخفا نہیں کیا ہوا, چھپایا ہوا نہیں ہے, کنسیلمنٹ نہیں ہے, چوری نہیں ہے, وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ گفٹ ہم نے لیا ہوا ہے. اس کے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے تھے, جو خریدے تھے وہ بھی دیے بتائے ہوئے ہیں, اور خان صاحب نے تو وہ نہیں بتائے. اس کے بعد 1 سال نہیں دیا, دوسرے سال نہیں دیا, اور پھر یہ کیا ہوا. کہا جاتا ہے 120 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا. الیکشن کمیشن کے پاس ریٹرن آئی, انہوں نے دیکھا اور ان کے پاس جو اویلیبل ریسورسز تھے اس کے مطابق اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی, اس لیے انہوں نے اس کو رکھ دیا. اب اس پہ 120 دن گزر جانے کے بعد, یا کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد, ایک صحافی گئے, انہوں نے کہا توشہ خانہ کے انچارج منسٹری کو کہ مجھے اس کی تفصیلات دی جائیں کہ کس کس نے کون کون سا گفٹ لیا, کتنے میں لیا ہے. اس کو ڈینائی کیا گیا, اور آپ کو یاد ہوگا یہ ایک لمبی لڑائی تھی. اس نوجوان نے, باہمت بندے نے بڑی لمبی جدوجہد کی, اس کو دھمکیاں ملی, اس کو روکا گیا, اس کو لالچیں دی گئیں, لیکن وہ رکا نہیں. اور پھر کئی ماہ کے بعد وہ کمیشن میں گیا, کمیشن کی بات نہیں مانی گئی, وہ عدالت میں گیا. اس معاملے کو کئی مہینے نہیں, کچھ سال 1.5 سال لٹکایا گیا, اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جی اگر ہم نے نام بتا دیے کہ کس ملک کے گفٹ تھے,
تو ہمارے اس ملک سے، دوست ملک سے تعلق خراب ہو جائیں گے، اس لیے نام نہیں بتا رہے۔ اس کے بعد جب عدالتی حکم آ گیا تو یہ ریکارڈ سامنے آیا۔ اب وہ ریکارڈ خان صاحب نے کس کے نام لیے ہوئے تھے گفٹ، وہ ڈکلیئر نہیں کیے، الیکشن کمیشن کو تو پتہ نہیں تھا۔ جب اس کا میچ کیا گیا اور خان صاحب کو بتایا گیا، دیکھا گیا کہ خان صاحب کے تو یہ ایسٹس ایکوائر کیے ہوئے ہیں، اس پہ اسمبلی کے کچھ ممبران اسپیکر صاحب کے پاس گئے، اسپیکر نے ایک ریفرنس بھیجا۔ اب سوال قوم سے یہ ہے، اور ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ایک قانون موجود ہے، جو ممبر اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرے گا، کنسیل کرے گا، ڈی سیٹ ہوگا، اس کے اوپر پابندی لگے گی۔ اور اس ملک کے اندر جو بڑی عدالت ہے ہماری سپریم کورٹ نے اسی کنسیلمنٹ کے ایشو پہ، پرسائسلی کنسیلمنٹ کے ایشو پہ، اخفاء کے ایشو پہ، نان ڈکلیریشن کے ایشو پہ میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ اس میں بھی کیا جرم تھا؟ اس میں جرم یہ تھا کہ ان کے بیٹے کی ایک کمپنی تھی جس میں ان کو ایک عہدہ ملا تھا، اس عہدے کی بدولت ان کے پاس آنے جانے کی سہولت تھی، ڈاکومنٹ تھا، وہ عہدہ قابل تنخواہ تھا، یعنی منافع بخش عہدہ تھا، اس سے تنخواہ لی جا سکتی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ دیا کہ میں نے تنخواہ نہیں لی، کمپنی کے بکس میں میری تنخواہ نہیں ہے، میں نے تنخواہ نہیں لی۔ عدالت نے کہا کہ آپ اتنے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایک قابل تنخواہ آمدن ڈکلیئر نہیں کر رہے، آپ نے کنسیل کی ہے، پروفٹ نہیں لیا اس سے، بینیفٹ نہیں لیا اس سے، لیکن اس بنیاد پہ اعلیٰ اخلاقی اقدار طے کرتے ہوئے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ آج خان صاحب تو باقاعدہ کنسیل کیا، اور صرف ایک کنسیلمنٹ نہیں ہے، ایک اور کنسیلمنٹ بھی ہے۔ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر غلط بیان حلفی دیا، غلط بیان حلفی کی سزا بھی یہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، کوئی تقریباً 14 کروڑ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، تقریباً 14 کروڑ روپے کے وہ تحفے بیچے۔ وہ جناب تحفے لینا جرم نہیں ہے، وزیر اعظم تحفے بیچا نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص مجھے تحفہ دیتا ہے اور میں اس کا تحفہ بازار میں بیچ دیتا ہوں اور وہ اسی تک پہنچ جاتا ہے، اس کو خبر بھی پہنچتی ہے اور اس میں سے کچھ تحفے بھی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو پھر میرے بارے میں وہ کیا خبر رکھے گا، میری کتنی عزت کرے گا؟ جس ملک کا وزیر اعظم اپنے دیے ہوئے گفٹ، سرکاری طور پہ دیے ہوئے گفٹ بیچ دیتا ہے مارکیٹ میں، نفع کماتا ہے اس پہ، وہ ملک آپ کی کتنی عزت کرے گا؟ کیا آپ کے ساتھ اپنی دوستی و تعلق نبھائے گا؟ کیا آپ کی امداد کرے گا؟ آپ نے وہ گفٹ بیچ دیا، کوئی جرم نہیں کیا، اخلاقی طور پہ برا کیا، اخلاقی طور پہ برا کیا، قانوناً جرم نہیں ہے۔ ہاں قانوناً جرم یہ ہے کہ آپ نے مس ڈکلیئر کیا، آپ نے غلط بیان حلفی دیا، اور پھر دوسرا جرم یہ ہے کہ آپ نے 3 کروڑ روپے جمع کرایا، تقریباً 2.5-3 کروڑ روپے کے قریب ان کی قیمت جمع کرائی اور 13-14 کروڑ میں بیچے، تو یہ 10-11 کروڑ روپیہ خالص نفع ہے آپ کا، خالص۔ اس کے اوپر کوئی آپ نے محنت نہیں کی، اس کے اوپر آپ نے کنسلٹنٹ اپوائنٹ نہیں کیے، اس کے اوپر کوئی خرچے نہیں ہوئے، اس خالص نفع کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس دینا تھا۔ آپ نے ایک پیسہ دے کے ایک تحفہ لے لیا، ایک چیز خرید لی، وہ آپ کا اثاثہ بن گیا۔ اسی طرح جس طرح آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ آپ نے سستی خرید لی، اس کو آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا، اس کی آمدن بتانی تھی کہاں ہے، اس کے اوپر جو آپ کو کمائی ہوئی، منافع ہوا۔ آپ تو کہتے تھے نا منافع بخش ادارے نہیں لینے چاہیے، منافع بخش عہدے نہیں لینے چاہیے، آپ نے جو منافع کمایا آپ کے اوپر، اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں دیا، اور پھر آپ چڑھ دوڑے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن، اور آپ تو بڑے دنوں سے کہتے ہیں جی ہمیں پتا تھا، اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلے کرے گا۔ یہ بتائیے الیکشن کمیشن اس کے علاوہ کیا فیصلہ کر سکتا تھا؟ یعنی تحفے آپ نے لیے، ڈکلیئر نہیں کیے، آپ نے بیچے، ڈکلیئر نہیں کیے، آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں شو نہیں کیے، کیا آپشن تھی الیکشن کمیشن کے پاس؟ اسی لیے 5 کے 5 ممبرز نے اس کو دستخط کیا، کیا آپشن تھی؟ یہ واضح قانون ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی ایک بڑے پاپولر لیڈر کو، بڑے جماعت کے سربراہ کو جناب ہٹا دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں سے اب عدالتی فیصلے ہوں گے۔ وہ بھائی اگر سیاسی فیصلے کرنے ہیں، حکمرانی کے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر عوامی فیصلے ہوں گے، پھر عوام فیصلے کرے گی، لیکن اگر قانون کے فیصلے ہونے ہیں تو پھر اس کے لیے متعلقہ فورم قانون کے فورم ہے، وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ عدالتیں ہیں۔ کل بھی ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا
کہ چہرے دیکھ کے, عہدے دیکھ کے, بڑے لوگ دیکھ کے, دباؤ دیکھ کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. فیصلے قانون اور انصاف کے تحت ہونے چاہیے. لہذا اس فیصلے میں آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں, کل عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا, آپ عدالت کو اوپر چڑھ دوڑیں گے. یہ بتائیے کہ کیا ملک چلانے کے لیے آپ ہر ادارے کو ڈیمولش کریں گے؟ پارلیمنٹ کے خلاف آپ, عدلیہ کے خلاف آپ, فوج کے خلاف آپ, الیکشن کمیشن کے خلاف آپ, سیاسی جماعتوں کے خلاف آپ. وہ بھائی جان یہ تو بتا دیں کہ آپ ملک کو کس سے چلانا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں سے انقلابی آ گئے؟ آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سب لوگ دیکھیں کیا ہے, آپ کیا کلین ہیں, آپ کے فیصلے سامنے آ گئے. اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں, اب اس نے تو اور بتا دیا آپ کا. اب مجھے اچھا نہیں لگتا, میں بھی خان صاحب کی طرح چور ڈاکو کی ایک اصطلاح ہے, اس طرح کی تو بے شمار باتیں ان کے لیے کہی جا سکتی ہیں, سٹگماز ان کے ساتھ لگائے جا سکتے ہیں, ان کو بھی بڑی بڑی عجیب رنگ میں مخاطب کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ طرز تخاطب ان کو مبارک ہو. پر سوال یہ ہے کہ کیسے یہ ملک کیسے چلے گا؟ کیا آپ کی خواہشوں کے مطابق؟ آپ میں باپ کہتے ہیں نا, اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. اس طرح خان صاحب یہ ملک نہیں چلے گا. آپ کا شوق ہے, اب شوق پورا کیجئے. آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کیجئے. الیکشن کے لیے ایک ٹائم طے ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت رستے بند نہیں کرتی, فاشزم رستے بند کرتا ہے, فاشزم ڈائلاگ بند کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو مسٹر کلین کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں ہی عقل مند ہوں, میں ہی دلیر ہوں, میں ہی بہادر ترین ہوں, میں ہی دنیا کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ایک شخص ہوتا ہے جو فاشسٹ ہوتا ہے, جو پاپولسٹ ہوتا ہے, یہ اس کو گھمنڈ ہوتے ہیں. ورنہ مدینے کی ریاست کا نام لینے سے کام نہیں چلتا. مدینے کی ریاست کے اصولوں کو طے کرنا پڑتا ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مشاورتی عمل سے آگے بڑھا جاتا ہے. پاکستان کی ساری لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے, ساری جماعتیں جو اسمبلیوں میں ریپرزینٹ ہو رہی ہیں, ان کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے ہیں. اگر خان صاحب آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. آپ ان کی ذات کو اس طرح ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر کے لوگوں کی بھی توہین کر رہے ہیں. 22 کروڑ کے نعرے تو بڑے لگاتے ہیں, لیکن کس طرح؟ ڈائلاگ کا رستہ ہماری طرف سے جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی بند نہیں تھا. تب بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور پھر کہا گیا NRO. یہ NRO مانگتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے. ہمارے مقدمات ایک طرف ہم بھگتتے رہیں گے. 3-2.5 سال تمہاری حکومت میں خان صاحب ہمارے لوگ جیلوں میں رہے, مقدمات چلے ہیں, عدالتیں آپ کہتے تھے ہم ایک پوچھ پہ ہیں, ادارے آپ کے ساتھ تھے, نیب آپ کے ساتھ تھی, چیئرمین کی گردن پہ آپ کا انگوٹھا تھا. اور اگر قانون کا آج آپ کو افسوس ہے کہ جی قانون ٹھیک نہیں تھے یا لیجسلیشن ٹھیک نہیں تھی, تو وہ کس نے ٹھیک کرنی تھی؟ آپ تو ایک رات میں آدھے گھنٹے کے اندر جوائنٹ سیٹنگ میں 30 قانون پاس کر دیتے ہیں. تو یہ کیا کسی اور ملک نے آ کے ٹھیک کرنے تھے؟ آپ اس کو بھی ٹھیک کر لیتے. لیکن آپ کے پاس کل بھی کوئی جواز نہیں تھا سوائے میڈیا پہ گالیاں نکالنے کے اور لوگوں پہ الزام لگانے کے. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بات کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, ہمارا رستہ حکومت میں آتے ہوئے پھر ہم نے کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. ملک اس وقت شدید مراحل میں سے مسائل کا شکار ہے, اور اب کچھ بہتری کے آثار آئے ہیں. پہلے ہی آپ نے اس ملک کے اوپر معاشی حملہ کر دیا تھا, اس ملک کی معیشت کے اوپر خود کش حملہ کیا تھا, جب آپ کے سابق وزیر خزانہ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو یہ کہا کہ IMF کا معاہدہ ریوائیو ہونے جو آپ نے کیا تھا, اسی وزیر صاحب نے کیا تھا, اس کی کنڈیشنلٹیز میٹ کر رہے تھے, اس میں فیل ہونے کی صورت میں پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوتا. اس معاہدے کے اوپر آپ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے تاکہ کسی طرح IMF یہ معاہدہ نہ کرے. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ جاتی نہیں تھی, یہ پاکستان کے اوپر حملہ تھا. یہ آپ سیاست پہ بھی کر چکے, یہ آپ اخلاقیات پہ بھی کر چکے, اور یہ آپ معیشت پہ بھی کر چکے. اب بھی ہم آپ کو ہمیشہ کہتے رہے کہ اگر ان چیزوں پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے, وے فارورڈ پہ بات کرنی ہے, ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھنے پہ بات کرنی ہے, یقیناً کوئی عقل کل نہیں ہے. یہ خان صاحب کو تو شک ہو سکتا ہے کہ وہ عقل کل ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم عقل کل نہیں ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اور دنیا کے مروجہ آزمائے ہوئے کلیوں کے مطابق وائڈر مشاورت کے تحت کیے گئے فیصلوں کو مسائل کا بہتر حل سمجھتے ہیں. اس کی طرف اگر بات کرنی ہو تو حکومت کبھی بھی اس سے مفر نہیں کرتی.
لیکن اگر آپ شرائط رکھ کے کریں تو خان صاحب نو، کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، شرطیں نہیں، غیر مشروط طور پہ اگر بات ہوگی، پاکستان کی آگے وے فارورڈ کی بات ہوگی تو باتیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، ضرور احتجاج کرنا چاہتے ہیں، حق ہے، لیکن اس کے پیرامیٹرز پہلے طے کرنے ہوں گے۔ اگر اس کے بغیر چڑھائی کر کے، حملہ کر کے اسلام آباد کی عمارتوں پہ اور آپ اقتدار پہ قبضہ کرنے کے دعوے کر کے چلیں گے تو پھر ہر ممکن، ہر آئینی اور قانونی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے ہم آپ کو روکنے کے پابند ہیں۔ یہ خواہش نہیں ہے، ہم قانوناً آئیناً پابند ہیں کہ ہم آپ کو روکیں اور ہم آپ کو روکیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی کوئی رابطے ایسے نہیں ہیں، میری اطلاع کے مطابق ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی مسلم لیگ کی طرف سے اس کی وضاحت کی ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے تو مفر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشنلٹیز نہیں۔ میں نے جو پہلے عرض کی، یہی بات وزیر اعظم صاحب نے بھی ہمیشہ کہی ہے، یہی چیئرمین بلاول صاحب نے بار بار کہی ہے، باوجود ان کی ساری زیادتیوں کے آج بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ آپ نے پہلا سوال، ہاں جی دیکھیے جی، میں نے تو عرض کیا کہ قانون تو ایک آلریڈی موجود ہے، ہم نے ضرور سمجھا کہ عدالت کا پہلے فیصلہ موجود ہے، اس فیصلے کو وائلیٹ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم گئے عدالت کے پاس کہ جناب یہ آپ کا ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کو وائلیٹ کرنے کی سیدھی سیدھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو آج پریمپٹ کیا جا سکے، اس کو روکا جا سکے۔ عدالت نے کہا کہ نہیں، یہ تو کہا ہی جا رہا ہے نا کہ کون سا ہو گیا، اگر ہوگا تو آپ آ جائیے گا۔ نہ عدالت نے اس کے اوپر ہاں کی ہے نہ کی ہے، لہٰذا جو رستہ ہمارے پاس موجود تھا وہ تو ہے، قانون کا رستہ تو موجود ہے اور وہ اڈاپٹ کریں گے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے جی، اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، یہ تو ان سے پوچھئے خان صاحب سے کہ انہوں نے کہیں رابطہ کیا ہے، وہی کہا کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، انہی سے پوچھ لیجئے، اس کا میں تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میں اس پہ آتا ہوں ذرا بٹی صاحب۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مایوس ہو گئے مذاکرات کے نتیجے میں کہ الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہوئے اور لگتا ہے کہ نظام کی طرف جانا پڑے گا، یہ خان صاحب کی یہ کس کے ساتھ مذاکرات ہوئے جس کے بعد وہ مایوس ہوئے؟ دیکھیے ہمارے ساتھ تو ہوئے نہیں، اور وہ کہتے تھے، یہ بھی وہ کہتے تھے اور کہتے رہے ہیں کہ خفیہ مذاکرات یہ کرتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ بند کمروں میں ملتے ہیں، یہ بند دروازوں کے پیچھے ملتے ہیں۔ اب خود ہی اس کی وضاحت فرما دیں وہ کس کے ساتھ ملے ہیں جہاں سے ان کو مایوسی ہو گئی ہے، اور وہ کون سے کمرے میں ملے ہیں جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ باقیوں کے لیے تو تانے دیتے رہتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب، میں ایک منٹ آتا ہوں۔ وہ پٹی صاحب کہتے ہیں نا بھی کہنیاں تھی نوں تو سنانیاں نو نوں، شاید وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں۔ فاروقی صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم عمران خان کی کون سی بات مانیں۔ خان صاحب کل کہتے تھے کہ میں پورا با اختیار ہوں اور میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا اور سب ادارے میرے ساتھ ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں۔ آج ان کی باتیں مختلف ہیں، تو میں ان کی کل کی بات کو غلط کہوں، آج کی بات کو غلط کہوں، میں اس پہ آنے لگا، میں آپ کے سوال پہ آنے لگا، میں اس پہ آنے لگا، میں آپ کے سوال کے اس حصے پہ آنے لگا سر، میں اس پہ آنے لگا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ کے میں ان کے کون سے بیان کو سمجھوں، کون سے بیان کو رسپونڈ کروں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حکومت کا اپنا ایک قانونی اور آئینی رول ہے، اختیار ہے، ہم اپنے اختیارات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اختیارات سارے وہ نہیں ہیں، اداروں کے پاس بھی کہیں ارتکاز ہے، کہیں سٹیپ فارورڈ ہوئے ہیں
سے اس پہ عمل ہو رہا ہے تو آج نہیں ہو رہا, اسی کے لیے اسٹرگل ہو رہی ہے. جی ایسا بھی بتائیے گا کہ پی ڈی ایم ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن سے شاید اس میں تاحیات نااہلی ہوگی, لیکن یہ صرف اس ٹینیور کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے برعکس فیصلہ آیا؟ ہماری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جی, بالکل یہ غلط منصوبہ بات ہے کہ ہم کوئی توقع کے لیے بیٹھے تھے. عدالت کے اندر ایک کیس ہے, آپ کے مخالف کا کیس ہوگا, آپ بھی اس میں دلچسپی لے کے بیٹھے ہوں گے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. ہماری دلچسپی یہ کوئی نہیں تھی کہ جی کون پروسیڈ کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ اس کو فورن فنڈنگ کے کیس کی طرح 8 سال تک لٹکایا نہ جائے, اس کا فیصلہ آ جائے. اس کے لیے خاص دن بھی تھے, طے شدہ تھے. لہٰذا جو فیصلہ آیا ہے وہ قانون کے مطابق ہے, ہماری منشا, ہماری خوشی یا خواہش کے مطابق نہیں. اور میں نے پرسوں بھی کہا, کل بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا ڈسکوالیفیکیشن میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ایک وزیر اعظم پاکستان پہ یہ الزام ہو اور پروف ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, پروف ہو جائے کہ وہ کنسیل کرتا ہے, پروف ہو جائے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے, تو یہ میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن یہ خان صاحب کو مبارک ہو, انہوں نے ایک ایسا رستہ اختیار کیا ہے. ہمیں, ہماری جماعتوں کو, جہاں تک میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں, میں وکیل نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی جو نااہلی کا کیس ہے وہ جو اگلی عدالت کے اندر کیس جائے گا, یہ فورم شاید ان کے لیے مستقل کسی آرٹیکل کے تحت فیصلہ کرنے کا شاید مناسب فورم نہیں تھا, اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا. اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا. جو میاں صاحب کا کیس تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے طے کیا تھا, شاید اس کی منشا یہ ہو, اگر میں درست ہوں تو. جی سمرو صاحب, سمرو صاحب یہ تو خیر بیچ والے کی باتیں تو آپ اتنا کیافے ہوتے ہیں نا, وہ تو کیافے لگائے جا سکتے ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں, میں کچھ کر سکتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور ہے, ہاں ہم ڈرے ہوئے ہیں, یہ بات درست ہے. خان صاحب ملک کو جس طرف لے آئے ہیں اور لے جانا چاہتے ہیں, اس سے حالات بہت خرابی کے متقاضی, خطرہ, اور اس خطرے سے ڈرے ہوئے ہیں. پاکستان کی اکانومی بڑی فرجائل پوزیشن میں ہے, ہم اس کو آہستہ آہستہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, اس سے ڈرے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی ماحول انہوں نے بپا کیا, اور جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں, جو ہجان انہوں نے بپا کیا ہے, اس کو جس طرح وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس سے ڈر لگتا ہے. ورنہ آپ کو تو پتہ ہے ہم تو پھانسیاں جھول دیں پھر بھی نہیں ڈرتے. ایک خاتون کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے بہوؤں پہ الزام لگا دیا, یہ بڑا نامناسب بات ہے. دوسری گزارش یہ ہے, میں نے اس لیے کہا نا اصطلاح بدلیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اپنے گلے درست ہے. دیکھیے ہر جماعت کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ وعدے معاہدے ہوتے ہیں, کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو جب اس میں کوئی غلطی یا اس کے خواہش پوری نہیں ہوتی تو آپ بیٹھ کے اس پہ گلہ کر لیتے ہیں. تو یہ تو بھائیوں کے اندر بھی, فیملی کے اندر بھی چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن اس کے حل نکلتے رہتے ہیں. ہم عوام کو ریلیف ایک بڑا ایشو ہے. دیکھیے گورنمنٹ آئی تو ملک کے حالات بہت خراب تھے, عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ چڑھ گئیں, پوری دنیا میں اس وقت ایک بحرانی کیفیت ہے. صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے, یہ جواز میں نہیں دے رہا. ہمارے دور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جب سے ہم آئے ہم لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے, بلکہ ان کی زندگیوں میں مشکلیں بڑھا دی, اس لیے کہ ہم نے مشکل ترین فیصلے کیے, ہم نے اپنے سیاسی نقصان کیے. پتہ تھا, ہمیں جانتے ہوئے فیصلہ کیا تھا. ہمیں پتہ تھا کہ جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, ٹیکس بڑھیں گے, تو اس کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ اشیاء خرد و نوش بھی, ضروریات بھی بڑھ جائیں گی, اور اس کے نتیجے میں لوگ تنگ ہوں گے, لوگ ناراض ہوں گے. ہم نے یہ سارا کچھ سوچ کے کیا, کیونکہ یہ نہ کرتے تو جو دوسری پکچر, آج ایک پکچر ہمارے سامنے ہے, یہ تصویر لگی ہے نا سردار عبدالرب نشتر صاحب کی یا قائد اعظم کی, تو یہ تصویر ہمارے سامنے ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایک تصویر اس سے پیچھے ہے جو امکانی طور پہ تھی, جو ابھی نہیں سامنے نہیں آ سکی, اللہ کرے وہ نہ آئے.
वो बड़ी भयानक, ये बड़ी खूबसूरत है, वो बड़ी भयानक पिक्चर थी। वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने वाली पिक्चर थी, वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत खौफनाक तबाहियाँ लाने की पिक्चर थी। हमने उसको अवॉइड किया है। यकीनन अवाम को रिलीफ हमारा टारगेट है। जो ही हमारे थोड़े से हाथ आसान हुए थे, यानी जो मुआहदे इमरान खान साहब करके गए थे, पाबंद तो हम हैं। अगर हम उन वायदों पे अमल नहीं करते तो फिर तलखी और बढ़ती है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है। उसके लिए हमने जो फैसले किए, लेकिन फौरी तौर पे तेल की कीमतें भी कम की। अगर खान साहब ये रोज़ हमें धमकी ना देते तो जिस तरह डॉलर की डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, इंशाल्लाह चलेगा और नीचे आएगा। हमारा टारगेट है कि हम उसको 200 रुपये के करीब लेके आएँ, 200 रुपये से नीचे लेके आएँ, ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन खान साहब बजाय इसके कि इसमें कोई मुआवनत करते, वो मज़ाहमत कर रहे हैं। इसके बावजूद ही हमारी ड्यूटी हम करेंगे और आवाम को रिलीफ, डेवलपमेंट, अब यही एक टारगेट है। इंशाल्लाह जल्द इसकी तरफ जाना चाहिए और अगर हम नहीं जा सकेंगे तो यकीनन हम मुश्किल में होंगे। एक खातून से सवाल ले लो, ये जेंडर बैलेंस थोड़ा सा कर लें। जी 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 बेटा, इसका जवाब मैं क्या दूं जी, मैं तो उनके लिए क्या जवाब दूंगा। मैं तो अपनी जमात के मुस्तकबिल की बात करूंगा और उसके लिए नेक ख्वाहिशें रखता हूं, कोशिश करूंगा उनके लिए। वैसे मैंने अर्ज़ किया ना, मैं किसी भी जमात को एलिमिनेट होते हुए और इस तरह आवाम के अंदर गैर मकबूल होते हुए, ये ओवरऑल पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए धचका है। अब अलमिया यह है कि खान साहब सियासी निज़ाम की तरफ सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी ज़ात के सहार में गुम है और वो कहते हैं मैं हूँ तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान ही नहीं है। अब इसका क्या इलाज जी? ये कोई इस तरह की देखिए, गुजारिश ये है कि फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच के दौरान कुछ नौजवानों ने नारे लगाए, वो उनके जज्बात थे। उस पर पीपल्स पार्टी को भी गिला हो सकता है कि हमारे चेयरमैन की मौजूदगी में नारे लगाए गए, उनकी तकरीर के दौरान नारे लगाए गए। लेकिन हम इसको इस रंग में भी देखते हैं कि लोगों को जिससे तवक्को होती है उसी से मुतालबा करते हैं। ये भी एक रंग है कि जिससे तवक्को करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, हमारी नुमाइंदगी, उसी से दावा करते हैं, उसी से मुतालबा करते हैं। लिहाजा जहाँ तक बाकी कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों की राय है, वहाँ तो मल्टी पार्टी क्राउड होता है, मुख्तलिफ ख्याल लोग आते हैं, अपने अपने ख्यालात जज्बात का इजहार था। ये तो फिर आप समझते हैं ना, अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं जब आपको समझ है तो जी। सेनेट के बारे में मैंने भी अखबार में पढ़ा, मैंने अभी तक मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो जाके कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज लूंगा जी। देखिए, कार्रवाई का हामी या मुखालफ होना तो इशू ही नहीं है जी। उनको गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ये तो उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, उनके खिलाफ एक प्रपोजिशन ऑफ लॉ है। वो अगर केस उनके खिलाफ दर्ज होता है और वो केस की डिमांड है तो उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। गिरफ्तार होना है तो गिरफ्तार हो जाए, नहीं होना है तो ना हो। हाँ, ये बात जमा खातर रखिए कि जिस तरह इमरान खान साहब लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते थे, केस नहीं होता था, फिर उसकी तहकीकात शुरू कराते थे, फिर FIR होती थी, फिर उसके बाद 2-2 साल तक अदालतें मांगती रहती थी लेकिन चलान नहीं आते थे। ये काम हम ना खान साहब ना उनकी जमात के खिलाफ करेंगे। सॉलिड कोई सबूत आया, इन्वेस्टिगेशन और लॉ को ज़रूरत हुई तो जिसकी भी कस्टडी मांगी गई वो उसको देनी पड़ेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।